الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پوائنٹ نمبر 1، قیامت قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 1۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا اور پھر وہ بڑے غفلت میں اس حال میں کوئی اعراض کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین یعنی اصبعین، فرمایا میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح قریب قریب بھیجے گئے ہیں۔ تو قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت کے جو نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں جسے علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، وہ بھی کافی ساری ظاہر ہو چکی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر دو معبود حق ہوتے زمین و آسمان میں تو فساد برپا ہوتا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں دو معبود برحق ہوتے تو زمین آسمان میں فساد ہوتا۔ جس طرح ایک ملک میں دو وزیر اعظم نہیں چل سکتے، ایک صوبے میں دو وزیر اعلیٰ نہیں چل سکتے، اور ایک ہی بیوی کے ایک وقت میں دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح زمین و آسمان میں دو معبود برحق نہیں ہو سکتے تو فساد ہی ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی معبود ہے زمین اور آسمان کا، اور ہم سب کا خالق و مالک، اور وہی یہ حق رکھتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب معبودان باطلہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دائمی زندگی کسی کو نہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 تا 35۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشگی والی زندگی عطا نہیں کی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی فوت ہونا ہے، ان کو بھی فوت ہونا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی مسائل پوچھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ بتایا، اور جب وہ جانے لگی تو ان کو کہا فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور جب آپ آئندہ آئیں اور مجھے نہ پائیں تو آپ ابو بکر اور عمر کے پاس چلی آنا، ان سے مسائل پوچھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت میں اس خاتون کو اپنے موت کے حوالے سے اشارتاً بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جاتے جاتے یہ ان کو کہا تھا لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا لعلک ان تمر بقبری، کہ معاذ شاید کہ آئندہ سال جب آپ آؤ تو آپ مجھے نہ پاؤ، اور شاید کہ آئندہ جب آپ آؤ تو آپ کو میرے قبر سے گزرنا پڑ جائے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی موت کے حوالے سے آگاہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر صحابہ کرام کو بڑا ہی زوردار جھٹکا لگا، اور بہت سے صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے جدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا حضرت عمر کو چھوڑ دو، وہ کافی پریشان ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے خطبہ دیا، اور خطبے میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھی اور یہ کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے محمد دنیا سے جا چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ تھا، زندہ ہے، اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ جو آیتیں سنائی کہ انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ وہ آیت قریبہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیں بھی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں اپنے جو ہے نا آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کہ بہرحال یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، قیامت اور میزان۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن
میزان ترازو قائم کر دیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے کمی نہیں کریں گے، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو ہم اس کے اس نیکی کو لے آئیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے آخر میں باب قائم کیا کہ باب ان الاعمال بنی آدم یوزن، کہ بنی آدم کے جو اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اعتراض یہ تھا کہ اعمال نہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو تولا کیسے جائے گا؟ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی غیر فقاہت کی دلیل ہے۔ تو لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کیا تھا، لیکن آج خود لوگ بہت سارے چیزوں کا وزن کر رہے ہیں جو ہاتھ میں پکڑے نہیں جاتے۔ یعنی آپ دیکھو بخار کو چیک کیا جاتا ہے، بخار ہاتھ میں پکڑا نہیں جاتا۔ اسی طرح گیس ہے، گیس ہاتھ میں پکڑا نہیں جاتا لیکن اس کا وزن ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس شخص کا نامہ اعمال، اس کا میزان حسنہ کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا میزان حسنہ کا پلہ ہلکا ہو گیا، اس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، تو یہ وہی لوگ ہوں گے خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہم ہر نیکی کرتے وقت یہ سوچیں شاید یہ ایک نیکی جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے لیے فیصلہ کن بنے، اور ہر گناہ سے پہلے ہم یہ سوچیں شاید یہ ایک گناہ ہمارے لیے فیصلہ کن بنے اور ہمارے نیکیوں پر حاوی ہو جائے اور ہمیں جنت کے بجائے جہنم کی طرف کہیں روانہ نہ کر دے۔ پوائنٹ نمبر 5، قیامت کے ہولناکیہ، سورہ حج آیت نمبر 1 سے 2 تک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے عورتوں کو، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی ہوگی وہ اپنے بچوں کو پھینک ڈالے گی، اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو وضع کر دے گی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں، حالانکہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا۔ تو یہ قیامت کا منظر اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے آیت نمبر 1 اور 2 میں بیان کیا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم جہنم کا لشکر تیار کر۔ وہ کہے گا اے اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا لشکر ہے، اور ہر 1000 میں سے 999 جہنم جانا ہے، اور ان میں سے ہر 1000 میں سے ایک شخص نے جنت جانا ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں اس 1000 میں سے جو ایک جنت پہ جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیا نسبت ہے، کتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، کتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ مانگے، اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کریں، اور اچھے اعمال بجا لائیں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں۔ پوائنٹ نمبر 6، 2 نبیوں کے قصے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 89 تا 82۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے میں تمہارے یہ معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کے خلاف کوئی چال چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودان باطلہ، ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور ان میں جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑا، اس کو کچھ نہیں کیا، اور جب وہ آئے انہوں نے اپنے معبودوں کا حال دیکھا کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کو توڑا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک شخص جوان جو ہماری مخالفت کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بڑا موجود ہے ان سے پوچھو نا کہ یہ کس نے کیا ہے ان کے چھوٹے معبودوں کے ساتھ۔ بہرحال وہ جواب نہیں دے سکے، اور انہوں نے کہا کہ انصروا آلہتکم، کہ تم ایسا کرو کہ اس کو جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو کچھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا آگ لگا دیا گیا، اور وہ آگ اتنا بڑا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بچنے کے کچھ چانسز نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ الفاظ پڑھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ تو اپنی تاثیر ٹھنڈی رکھ۔ حالانکہ آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جو اس میں سما جائے وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اس کو جھلسا دیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن، تو ٹھنڈی ہو جا، اپنی تاثیر کو تبدیل کر اور سلامت رکھ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو۔ معلوم ہوا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اور اسی طرح
سورہ انبیاء میں جو دوسرا واقعہ ہے وہ آیت نمبر 87 تھا، آیت نمبر 88 یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہ چلے گئے، سفر کرنا شروع کیا، اور جب سمندری سفر کیا تو سمندری سفر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ سمندر جو ہے وہ ڈوبنے لگا، وہ کشتی سمندر میں ڈوبنے لگی۔ جب کشتی سمندر میں ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ ضرور ہمارے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہے، تو انہوں نے قرآن دازی کیا، کہا جس کا نام آئے گا ہم اس کو نیچے پھینک دیں گے تاکہ ہم آگے اپنا سفر آسانی سے طے کر سکیں۔ اور جب قرآن دازی کیا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا، یونس علیہ السلام کو پکڑ کر پھینکا سمندر میں، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ تو مچھلی نے جب نگلا تو یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ تو یہ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں یونس علیہ السلام، پھر اللہ رب العالمین ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کل قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے اٹھتے اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلتے۔ تو اندازہ لگائیے تو یہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی کمال کی آیت ہے، اس کو یاد کریں، اس کو ہر مشکل وقت میں پڑھے، اللہ تعالی ہر تنگی سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 7، اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 37، فرمایا لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کو تو تمہارا تقوی مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل آپ کرو گے، جس نیت کے ساتھ کرو گے، اللہ رب العالمین اسی کے مطابق آپ کو اجر دے گا۔ تو ہمیں ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جس کے اعمال کے اندر ریاکاری ہو تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مخلص ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 8، معبودان باطلہ کی بے بسی، سورہ حج آیت نمبر 73، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگوں ایک مثال تمہارے لیے بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے بھاگے اڑ جائے اس مکھی کو وہ پکڑ نہیں سکتے، تو کتنے ہی کمزور ہے وہ لوگ جو مانگتے ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کتنے کمزور ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی اور کمزوری بیان کی ان لوگوں کی جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ معبودان باطلہ کی بے بسی کی مثال ہے کہ صرف اللہ کو ہی پکارو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، شاعر اللہ کی تعظیم، سورہ حج آیت نمبر 32، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا یقیناً اسی کا دل تقوی والے میں سے ہوگا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول کہتے ہیں کہ بندہ مسجد سے یا مسجد والے، یعنی مسجد کا جو امام عالم خطیب ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی دل میں بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان گھٹتا ہے، ضائع ہوتا ہے، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے، مسجد بھی شاعر اللہ میں سے، اور مسجد کو جو آباد کرنے والا عالم دین ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو شاعر اللہ ہے ان کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، ان کی جو ہے ہمیں حرمت کو پامال کرنی نہیں چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10، تخلیق انسان کے 7 مراحل، اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 5 میں یہ بیان کیے ہیں، فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، نمبر 2 پھر پانی کے ایک قطرے سے، نمبر 3 پھر جمے ہوئے خون سے، نمبر 4 پھر گوشت کے ٹکڑے سے، نمبر 5 پھر اس کو ایک بچے کی شکل میں ہم نے بنایا، نمبر 6 پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ قوت بخشتا ہے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جاتا ہے، نمبر 7 کچھ تو نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، اور کچھ اس سے پہلے فوت کر دیے جاتے ہیں، جوانی میں یا بچپن میں ہی فوت کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 5 میں 7 مختلف مراحل تخلیق انسان کے بیان فرمائے ہیں، تاکہ انسان کو سمجھ آئے کہ انسان
کتنے مراحل کے گزرنے کے بعد، کتنے سفر طے کرنے کے بعد وہ طاقتور اور ایک نوجوان ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے قابل ہوتا ہے، لیکن وہی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کس طرح برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنا وقت کس طرح ضیاع کر رہا ہوتا ہے، اور کہاں اپنی زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب کو اپنی زندگی کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کرنی چاہیے، اور اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔